بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ تو جی جناب، کچھ خبریں ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں اپنا تجزیہ بھی پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو ایک بہت جو المناک قسم کا حادثہ پیش آیا ہے، جو سوات میں، دریائے سوات میں جو سیاح، بدقسمت سیاح جو ہے وہ ڈوب گئے، بچے ڈوب گئے، فیملیز ڈوب گئیں۔ اور یعنی یہ نہ صرف ریاست کا فیلئر ہے، بلکہ ضلعی انتظامیہ کا، پی ٹی آئی کی حکومت کا، اور ہر اس شخص کا جو اس ملک کا کرتا دھرتا ہے، جس کے کہنے پر اس ملک کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں لوگوں نے جو ہے وہ یعنی کنسرننگ اتھارٹیز کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ وقت پر نہیں پہنچے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ جناب میاں نواز شریف جو ہے وہ بیرون ملک سے اس کے اوپر بیان دے رہے ہیں۔ شاہد افریدی صاحب، جنہوں نے کبھی زندگی میں، بلکہ ڈی چوک میں جب لوگوں کا قتل عام کیا گیا، معصوم شہریوں کا، پرامن احتجاج کرنے والوں کو، جنہوں نے کوئی بیان نہیں دیا، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے۔ اسی طرح ایک پروپیگنڈا جو کہ مخفی ہے، جو شاید آپ کو معلوم نہیں، لیکن کون پھیلاتا ہے؟ یہی 2 نمبر جو پٹواری آپ کو نظر آتے ہیں، یہ ایکچوئل 2 نمبر پٹواری نہیں، ان کے پیچھے ٹیکس پیئر کا پیسہ لگوا کر جو کام پنجاب حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ چند اکاؤنٹ، چند نہیں، کئی ہزاروں اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ ایک ایسا بیانیہ پھیلانا لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی کے پی کے میں پی ٹی آئی کی، عمران خان کی حکومت ہے، انہوں نے کیا کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ اصل میں آپ کے فوجی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو اس میں لیکن ایک جو بیان، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ شاہد افریدی صاحب نے جو ہے یہ بیان کس تناظر میں دیا ہے، اور ان کی وہ کلاس بھی ہو رہی ہے، لوگ جو کیونکہ بہت زیادہ باشعور ہیں اس کی کلاس لے بھی رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز سمجھنی پڑے گی کہ آپ باعث نہ ہوں اس میں مکمل طور پہ، آپ سمپلی یہ کہیں۔ اب شہباز گل صاحب کا ایک جو انہوں نے بیان دیا ہے، یا ایک کہہ لیں کہ انہوں نے وی لاگ کیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب نمبر 1 جو ہے وہ مدد کے لیے نہیں پہنچی۔ تو یہ چیز پڑھ کے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ خوش ہوں گے، لیکن یہاں پہ آپ کو دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جناب کس لیے، یعنی نمبر 1 کیوں پہنچے؟ آج تک آپ اس چیز کو سمجھیں کہ دنیا میں جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی بعض اوقات جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ شہریوں کی مدد کے لیے آتی ہیں، لیکن وہ مدد کے لیے آپ کے وزیر اعظم یا آپ کے منسٹرز کے کہنے کے اوپر آتے ہیں، ایسے نہیں کہ جناب وہ اپنا ایک چورن بھیجتے ہیں اور پھر جیسے آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آ کے بیان داغتے ہیں کہ جناب ہم تو سیلاب میں بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر شہباز گل صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے بات تو کر دی ہے، نمبر 1 کو تو اس چیز سے رکنا ہے۔ آپ کے ادارے اتنے مضبوط ہوں، آپ کی ضلعی انتظامیہ، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب یہی ادارے جو ہے انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، جب یہ نہیں یعنی یہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنے دیں گے، جب یہ پولیس کو مضبوط کرنے ہونے دیں گے، عدلیہ کو مضبوط ہونے دیں گے، ریسکیو ٹیم کے جو ادارے ہیں جہاں پہ ٹیمیں تشکیل پاتی ہیں، تو ان اداروں کو جب آپ مضبوط ہونے دیں گے۔ لیکن جب آپ کا مقصد جو ہے وہ، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، سکورنگ، یعنی پولیٹیکل سکورنگ ہو، جبکہ اداروں کا تو، لیکن ہمارا ادارہ کیونکہ پالیٹکس میں مکمل انٹرفیئر کرتا ہے، ایک عدد پولیٹیکل پارٹی اور جن کا انتخابی نشان بھی بندوق اسلحہ ہے، تو سب سے مضبوط پارٹی تو یہ ہے۔ اور آج تک لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ایک دن کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ مکمل طور پہ کوئی سیاسی حکومت نہیں چلنے دی۔ یعنی اگر آپ عمران خان کے 2-3 سال کی جو ہے مثال دینا بھی چاہیں تو وہ بھی سیاست مکمل طور نہیں، وہ تو ایک کہہ لیں کہ غیرت مند شخص تھا، وہ فیصلے لیتا تھا اور ان کو کرٹیسائز کرتا تھا، مجبوراً ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا تھا، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا کیونکہ خان صاحب کے اپنے بیان کے ادھر سے میں جو ہے کوئی کوشش کرتا ہوں، لوگوں کو پکڑ کے لاتا ہوں، ادھر سے جناب آپ کی بیوروکریسی، آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ فون آنے شروع ہوتے ہیں، ان لوگوں کو آزاد کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جناب، جب آپ کمیشن خور بن جائیں گے، جب آپ 3-4 سال کے لیے آئیں گے، پھر آپ اس ملک کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اور یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں، یہ آپ کے ججز، یہ آپ کی پوری بیوروکریسی
اور اس پہ کس کا یعنی کنٹرول ہے؟ کنٹرول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ تو اس کو آپ سب نے سوچنا ہے کہ ان کو پیچھے دھکیلنے، یہاں پہ آپ کے ادارے کام کرتے ہیں، اور جب ادارے کام کرے، اور اداروں کے پیچھے کون ہے؟ عوام ہے۔ جب عوامی نمائندے ہوں گے تو اس طرح کا کوئی واقعہ بھی ہوگا تو آپ جناب ان کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو جو ہے بغیر کسی خوف کے، آپ کا وزیر اعلیٰ اس کو جو ہے وہ نکال دے گا، معطل کر دے گا اس افسر کو جو وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب تمام تر طاقت جو ہے وہ آپ کے وزیر اعلیٰ، آپ کے عوامی نمائندوں کے پاس ہوگی۔ جب آپ بندوق کے سر پر آئیں گے تو پھر تو ہو سکتا ہے یہاں پہ، یعنی یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے، لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ یہی نیریٹو قائم کرنے کے لیے پہلے سے یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی حادثہ اللہ نہ کرے ہو، اور اس کے بعد ہم اپنی جو ہے سیاست چمکائیں کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ٹی آئی تو کچھ نہیں کر سکی۔ اور یہاں پر شاہد افریدی کا لانچ ہونا اس چیز کو تقویت پہنچاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چلیں وہ تو انفارچونیٹلی واقعہ ہو گیا، لیکن یہ شاید ایسے واقعے کا انتظار کر رہے تھے کہ ایسا واقعہ ہوگا جناب، ہم میاں نواز شریف کا بیان بھی دلوا دیں گے، ہم جو ہے کیا کہتے ہیں شاہد افریدی جیسے لوگوں کا بیان، اور جو بےچارے ان پڑھ جاہل قسم کے جو پٹواری ہیں جو نئے نئے تحریک انصاف کی طرف آئے ہیں، یا جنہوں نے دماغ کی تھوڑی سی یعنی پرتیں کھلنا شروع ہوئی ہیں، وہ دوبارہ سے اسی چیز کا شکار ہو گئے کہ جناب دیکھیں پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی بالکل آپ کا ہر لیڈر، وہ جو کیا بھنگ پی کر سو رہے ہیں وہاں پہ جو ہے، جو وہاں بل تو انہوں نے پاس کروا دیا تو اپنی ایفیشنسی دکھا دی، تو یہ اداروں کو مضبوط کس نے کرنا ہے؟ لیکن پھر بات وہی ہے کہ وہ پیچھے جو ڈنڈا لے کر بیٹھے نا، جنہوں نے یہ بل جو ہے منظور کروا لیا جب ان کے خلاف امریکہ میں احتجاج ہوا، تو ان کو یہ چاہیے کہ یہاں پر بھی آپ جناب شہریوں کے لیے، لیکن سر آپ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، جو بھی بندہ میری بات سن رہا ہے، کہ آپ کے لیے یہ نہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، نہ ان کی قائم کردہ جماعتیں، نہ ان کا انٹرسٹ، ہم لوگ ہیں، عوام ہیں، اور نہ کبھی ان کا انٹرسٹ رہے ہیں اور نہ کبھی رہیں گے۔ یہ تو بڑی ایک طویل گفتگو ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہم بتائیں گے، اور انشاءاللہ کرتے ہیں آگے کہ یہ کس طرح ہر ادارے میں ان کی کالی بھیڑیں موجود ہیں اور کہاں کہاں یہ کرپشن کرتے ہیں جی۔ اس کے بعد ہے کچھ خبریں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے دعوے، اس میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیا ہے، اور بیان کیا ہے کہ اسرائیل میں سب سے پہلے اگر جو ہے دو قومی نظریہ، یہ کیا چیز ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں کہ اس کو اگر مانا جائے تو ہم جناب اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اس پہ کیا بات ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز ڈی جی آئی ایس پی آر، جن کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے ڈفر شخص اگر یہ جو ہے اور بے غیرت شخص ہے، وہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، اور اس نے جو بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں اس کے 3 متنازع بیانات ہیں جو کہ اس وقت یعنی عوام کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو جناب فرق نہیں پڑتا، آپ جو مرضی کریں، ان کی وہ کیا کہتے ہیں نا مثال کے کتے والی کر دیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر غیرت نام کی چیز، اتنی سی غیرت کی رمق بھی باقی نہیں ہے۔ یہ لوگ غیرت کے لیے مر مٹنے والے لوگ نہیں، یہ غیرت کے لیے جینے والے لوگ نہیں۔ اگر یہ غیرت مند ہوتے تو جتنی گالیاں یحییٰ خان کو پڑی، جتنی گالیاں اس کو ایوب خان کو پڑی، چلو اس وقت تو میڈیا فعال نہیں تھا، لیکن اس وقت جتنی گالیاں باجوہ کو پڑ گئی تھی، اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آصم منیر صاحب جو حافظ قرآن تھے، وہ کوشش کرتے کہ جناب میں ایک اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھوں، لیکن نہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس قدر برہنہ ڈانس کیا ہے اس ملک میں کہ اب تو جو ہے، اور میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ہو گیا، اچھی بات ہے، کیونکہ پورے پاکستانیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں کی پرائیورٹیز میں یہ قوم، یہ ملک، یا اس میں بسنے والے جتنی عوام ہے وہ نہیں ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اس کے لیے جناب یہ آدھے گھنٹے میں کیا 5 منٹ میں یہ پورے ملک میں جو ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے لیے غیر آئینی ترامیم کروا سکتے ہیں، لیکن